الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ آیت میں آپ نے ذکر سنا کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جن پر زکوٰۃ فرض ہے اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، کل قیامت میں محشر میں وہی ان کا مال ان کے گلوں میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، جس کو اٹھا کر وہ گھومتے ہوں گے۔ لوگ پہچان لیں گے یہ وہی شخص ہے جو دنیا میں زکوٰۃ نہیں دیا کرتا تھا۔ آج جو آیہ مبارکہ ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا یہودیوں نے اسی زکوٰۃ کی وجہ سے۔ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کی جو تورات تھی اس میں تھا کہ امیر لوگ اپنا مال ایک پہاڑ کے اوپر رکھ دیتے تھے، ایک غیبی آگ آتی تھی اسے جلا دیتی تھی۔ ہم امیروں سے کیوں پیسے لیے جا رہے ہیں اور غریبوں کو دیے جا رہے ہیں؟ یہودیوں نے اس کا انکار کیا تھا۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ملاقات ایک یہودی عالم فخاص سے ہوئی۔ آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی اور فرمایا کہ فخاص تو جانتا ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی محمد رسول اللہ سچے نبی ہیں، تو ان پر ایمان کیوں نہیں لے آتا؟ اس نے کہا کہ میں کیسے ایمان لے آؤں؟ اس نے کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ آیت پڑھی اس نے کہا کہ اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے قرض مانگا ہے۔ اس کو مطلب اور مقصد سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے کہا قرض وہ مانگتا ہے جو فقیر ہوتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے اس کی بات سنی، اسے ایک تھپڑ رسید کیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا اور کہنے لگا صدیق اکبر نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو بلایا کہ کیا معاملہ ہوا؟ جب بات چیت ہوئی صدیق اکبر نے کہا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی اس نے توہین کی تھی، مجھے غصہ آیا اس لیے میں نے تھپڑ مارا۔ وہ صاف مکر گیا۔ اس نے کہا میں نے کوئی ایسا لفظ نہیں کہا، میں نے اللہ کو فقیر نہیں کہا۔ جب یہ معاملہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آیہ کریمہ کا نزول فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ اللہ فرماتا ہے اللہ نے سن لی اس کی بات جو صدیق اکبر کے درمیان اور فخاص کے درمیان ہوئی تھی، اس بات کا گواہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے وہ بات سن لی۔ الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، جو ان لوگوں نے کہی کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ہم مالدار ہیں، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہوں نے اللہ کو معاذ اللہ فقیر کہا۔ اللہ فرماتا ہے سنکتب ما قالوا، اللہ فرماتا ہے ان کی یہ بات ہم نے لکھ لی ہے۔ جو اس نے کہا ہے نا، جو سارے اس بات پر راضی ہیں، یہ ہم نے بات لکھ لی ہے۔ اور کیا لکھ لیا ہے؟ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور جو ان لوگوں نے نبیوں کو ناحق قتل کیا ہے وہ بھی ہم نے لکھ لیا ہے۔ اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ فرما رہا ہے یہ ہم نے لکھ لیا ہے۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، جب آئیں گے نا کل قیامت میں، قبر میں آئیں گے، مرنے کی دیر ہے، اللہ فرمائے گا اب چکھو مزہ اس عذاب کا جو جلا دینے والا ہے، یہ جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ فرماتا ہے جاؤ گے کہاں؟ مر کے تو ہمارے پاس ہی آؤ گے۔ شیطان نے کہا تھا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ نے فرمایا فخرج، شیطان نکل جا، مردود ہو گیا۔ ہر بندہ جواب کے قابل نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے لکھ لیا ہے بلا تشبیہ۔ ہمیں بھی کوئی بات بری لگتی ہے تو ہم کہتے ہیں تمہاری بات دل پر لکھی گئی، بعض لوگ جواب نہیں دیتے، کوئی تشبیہ نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جو تم نے اللہ کے لیے کہا، یہ الفاظ کہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ لیے ہیں، تم جاؤ گے کہاں؟ آؤ گے تو ہمارے پاس ہی نا۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ،
اللہ فرماتا ہے جو کچھ تم ہاتھوں سے آگے بھیج رہے ہو، جو کچھ تم اپنے ہاتھوں سے آگے بھیج رہے ہو، یہ اسی کا عذاب چکھو گے تم۔ اللہ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ تمہارے ہاتھوں کے گناہ ہیں۔ تم خود آگ جمع کر رہے ہو، اپنے لیے دوزخ خود بنا رہے ہو، جو ایسی باتیں کر رہے ہو، ایسے عمل کر رہے ہو، اسلام کو قبول نہیں کرتے، کفر اختیار کرتے ہو اور کفر پر ہی تمہیں موت آئے گی، تو یہ نہ سمجھنا کہ آخرت میں بچ جاؤ گے، تمہارے لیے جلا دینے والا عذاب ہے۔ یہاں سے پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ایسا ہلکا لفظ بولنا کہ جس کے معنی اچھے نہ ہو اور جو عرف میں بھی وہ لفظ اچھا نہ سمجھا جاتا ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا لفظ بولنا جس سے توہین کی ذرہ برابر بھی آمیزش آتی ہو، بندہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اللہ کے بارے میں، اس کے نبیوں کے بارے میں بہت سنبھل کر بات کرنی چاہیے اور ان کے لیے دل و دماغ بالکل صاف رکھنا چاہیے۔ بندہ کب اسلام سے نکل جائے ہلکے سے لفظ کی وجہ سے اور اسے پتہ بھی نہ چلے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ علم دین حاصل کرنا چاہیے کہ کون سے لفظ ہیں، کون سی باتیں ہیں جو کبھی زبان پر نہیں آنی چاہیے کہ بندہ اسلام سے ہی نکل جائے۔ اللہ کی توہین کرنا اور نبیوں کو قتل کرنا، ان دونوں کا عذاب برابر ہے۔ اللہ نے دونوں باتیں لکھ لیں، جو توہین کی وہ بھی لکھ لی، جو نبیوں کو قتل کیا وہ بھی لکھ لیا۔ یہاں سے پتہ لگا کہ نبیوں کو کی توہین کرنا، انہیں تکلیف پہنچانا، انہیں کسی مصیبت کے لیے کوئی پہنچانا، یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ لی ہیں۔ نبیوں کو تنگ کرو گے، نبیوں کو برا بولو گے تو پھر تمہیں جلا دینے والا عذاب کل قیامت میں ملے گا، اور بندہ جو کچھ دنیا میں نیکیاں کمائے گا آخرت میں نیکیاں ملیں گی، اور گناہ کمائے گا اپنے لیے دوزخ تیار کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے ہاتھوں نے کمایا ہے، یہ جو باتیں کی ہیں تم نے، جو عمل کیے ہیں، یہ تمہارے ہاتھوں نے ہی کمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں گستاخی، بے ادبی سے بچائے۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔